اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج 23ویں تراویح کے چند اہم نکات آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ آج کی تراویح میں 27ویں پارے کالا فما خطبکم کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے سورہ زاریات کی بقیہ آیات میں اپنی شان و شوکت پر مغرور قوموں کی ہلاکت کے واقعات بیان کرنے کے بعد قرآن کا اصل پیغام دہرایا گیا ہے اور لوگوں کو توجہ دلائی گئی ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ نے انہیں کیوں پیدا کیا ہے۔ جبکہ بعض فلسفی کہتے ہیں کہ اللہ اپنی قوتوں کا ظہور چاہتا تھا کہ لوگ اس کی طرح طرح کی مخلوقات دیکھ کر اس کی تعریف کریں اور وہ خوش ہو، جیسا کہ اوچھا انسان چاہا کرتا ہے، یا وہ تماشا دیکھنا چاہتا ہے۔ نہیں، فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، عبادت کریں۔ نہ میں ان سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ رزق کا سامان کریں، نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں پلائیں۔ بلا شبہ اللہ ہی روزی دینے والا ہے اور قوت ساری کی ساری اسی کے پاس ہے۔ کیا نقشہ کھینچا ہے یہاں! بڑے بڑے شعبدہ باز اور ہنرمند اپنی کاریگری اس لیے دکھاتے ہیں کہ بعد میں دیکھنے والوں اور تماش بینوں سے پیسے وصول کریں، جن سے اپنی زندگی کی ضروریات پوری کر سکیں۔ کم وقتوں نے اللہ کو بھی ایسا ہی سمجھ رکھا ہے کہ ہم سے نعوذ باللہ عبادت کا مطالبہ اپنی ضرورت کے لیے کر رہا ہے۔ نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو عبادت کا مطالبہ خود تمہاری بھلائی اور تمہاری نجات اور اپنے ہاں تمہارے درجات کو بلند کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ اسے ان چیزوں کی کیا حاجت۔ سورہ طور میں عذاب کے پہلو کو زیادہ نمایاں کیا گیا ہے اور واضح طور سے دھمکی دی گئی ہے کہ بے شک تیرے رب کا عذاب آگے آ کے رہے گا اور کوئی بھی اس کو دفع نہیں کر سکے گا۔ فرمائے کہ رات، زمین اور آسمان اور سمندر سب بار بار گواہی دے چکے ہیں، جب عذاب آتا ہے تو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی ہمت افزائی کرتے ہوئے کہا، بس تم یاد دہانی کرتے رہو اپنے رب کے فضل سے، نہ تم کوئی کاہن ہو نہ کوئی دیوانے۔ کیا یہ کہتے ہیں یہ تو بس ایک شاعر ہے جس کے لیے ہم کسی گردش کا انتظار کر رہے ہیں جو اس سے ہمارا پیچھا چھڑا دے؟ ان سے کہہ دو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اب انہیں سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر یہ عذاب کو آسمان سے اترتا دیکھ لیں گے تب بھی یہی کہیں گے، یہ تو بادل میں جو ابر کرم بن کر ہمارے کھیتوں پر برسنے والے ہیں، حالانکہ انہیں تہس نہس کرنے والے ہوں گے، جیسا کہ سمود کے ساتھ ہوا۔ اب انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جب مار گرائے جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، تم ہماری نگاہ میں ہو۔ تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، اور رات میں بھی، سورج کے زوال اور غروب کے وقت بھی۔ سورہ نجم میں شفاعت کے متعلق کافروں کے غلط تصور کی تردید کی گئی ہے۔ اگر شفاعت کا یہ تصور لیا جائے کہ جن ہستیوں سے ہمارا تعلق ہو گیا ہے اب ہم چاہیں کچھ بھی کریں وہ اللہ کی پکڑ اور عذاب سے ہمیں ضرور چھڑا لیں گے، تو یہ سارا نظام کتابیں اتارنے کا، رسولوں کے بھیجنے کا اور عذاب سے ڈراوے دینے کا سب بیکار ہو جاتا ہے۔ جب ان معبودوں کی خوشامد اور تعلق سے بڑے بڑے مجرم اور گنہگار بخش دیے جائیں گے اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، تو پھر یہ تقوی اور نیکی کے چکر میں پڑنے والے کدھر سے عقل مند ٹھہرتے ہیں کہ دنیا کے مزے اور عیاشیوں سے محروم رہیں، مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کریں اور پھر بھی انہیں کے برابر ہو جائیں جنہوں نے اس دنیا میں مزے اڑانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ آسمانوں میں یہ شمار فرشتے ہیں جو اللہ کی بڑی متبرک مخلوق ہیں کہ پل بھر کے لیے اس کی تسبیح سے غافل نہیں ہوتے۔ ان کی نافرمانی کا شائبہ بھی ان میں نہیں ہے، مگر ان کی سفارش بھی کسی کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گی۔ ہاں، اللہ جس کو چاہے گا اور جس کے لیے چاہے گا اس کو سفارش کی اجازت دے گا، بس شفاعت کا سرا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوا، تمہاری مرضی میں نہیں۔ جو لوگ عام طور پر اپنی خیرات اور بعض نیکیوں پر غرور کر کے اپنے کو بڑا متقی اور پاکیزہ سمجھتے ہیں اور اس کی بنا پر حق کی دعوت دینے والوں کو خود خاطر میں نہیں لاتے، انہیں متنبہ کیا کہ وہ تم کو خوب جانتا ہے، جب کہ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا، اور جب تم اپنی ماں کے پیٹوں میں خون کی شکل میں رہے تو اپنے کو پاکیزہ مت ٹھہراؤ،
وہ ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جنہوں نے واقعی میں تقوی اختیار کر رکھا ہے۔ جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے نسل یا نام کے تعلق کی بنا پر غلط فہمی میں مبتلا ہیں، انہیں متنبہ کیا کہ ان سے زبانی کلامی تعلق تمہارا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتا۔ ان پیغمبروں کے ذریعے بھیجے جانے والے صحیفوں میں پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمائی کی ہوگی، اور یہ کہ اس کی کمائی عنقریب ملاحظہ کی جائے گی، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ قمر میں آگاہ کیا کہ عذاب کی گھڑی سر پر آ گئی ہے اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، مگر یہ پھر بھی نہیں مانتے۔ یہ کوئی سی بھی نشانی دیکھیں یہی کہیں گے یہ تو جادو ہے۔ حقیقت میں یہ کسی دلیل اور ثبوت کے پیرو نہیں، بلکہ اپنی خواہشوں کے غلام ہیں۔ اب یہ تمہاری پکار سننے والے نہیں ہیں، ان کا معاملہ اس پکارنے والے پر چھوڑ دو جو ان کو جہنم کے لیے پکارے گا، اور پھر یہ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے پراگندہ ٹڈیاں برآمد ہوتی ہیں۔ اس صورت میں بار بار اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی اسے نصیحت حاصل کرنے والا؟ سورہ کے اخیر میں فرمایا، ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، الٹپ نہیں، ہر چیز کی ایک تقدیر ہے، مقررہ وقت پر بنتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کا بھی یہی معاملہ ہے، ایک وقت ایسا آئے گا جب اسے ختم ہونا ہے۔ کسی کام کے لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکتے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب ریکارڈ میں محفوظ ہے، ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہے۔ لوگ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ان کا کیا دھرا کہیں غائب ہو گیا ہے، نہیں، ہر شخص، ہر گروہ اور ہر قوم کا پورا ریکارڈ محفوظ ہے، اور وقت آنے پر وہ سامنے آ جائے گا۔ اس کے بعد سورہ رحمان میں اس بات کو بار بار دہرایا گیا ہے کہ اپنے رب کے کس کرشمے کو جھٹلاؤ گے، اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت سے کہ اس نے تمہاری تعلیم کے لیے قرآن اتارا۔ جب اللہ نے تم کو بولنے کی صلاحیت دی تو تم بات سمجھ بھی سکتے ہو۔ اس اعلیٰ صلاحیت کا حق ہے کہ اسی صلاحیت کو تمہاری تعلیم کا ذریعہ بنایا جائے، تاکہ عذاب کے ڈنڈے کو تمہاری بدبختی ہے کہ تم اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے تباہی کی نشانی مانگ رہے ہو۔ اس وقت سورہ واقعہ میں بتایا کہ تمہیں لازماً ایسے جہاں سے سابقہ پیش آنا ہے جس میں عزت و دولت کے پیمانے اور معیار ان پیمانوں اور معیاروں سے بالکل مختلف ہوں گے جو اس جہان میں عام طور سے استعمال ہوتے ہیں۔ وہاں عزت و سرفرازی ایمان اور عمل صالح کی کمائی کی ہوگی۔ ایسے لوگ مقربین، اصحاب الیمین یعنی دائیں ہاتھ والوں کا درجہ پائیں گے۔ جنت کی تمام کامیابیاں اور عیش و آرام انہی کے حصے میں آئیں گے۔ رہے وہ لوگ جو اس دنیا ہی کے عیش و مزوں میں مگن ہیں، وہ اصحاب الشمال ہوں گے، ان کو دوزخ میں ابدی عذاب سے سابقہ پیش آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی سوالات کر کے غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، اس تخلیق کو تم بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت رکھی ہے، اور ہم اس بات سے کمزور نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی اور شکل میں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہی ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو اسے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتوں کو بھوسا بنا کر رکھ دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہمیں نقصان ہو گیا، ہمارے نصیب پھوٹے ہیں۔ کبھی تم نے سوچا جو پانی تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے کھارا پانی بنا دیں، پھر کیوں تم شکر گزاری نہیں کرتے؟ کبھی تم نے خیال کیا جو آگ تم جلاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا اس کا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو قابل عبرت بنایا، حاجت مندوں کی ضرورت کا سامان بنایا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب عظیم کی تسبیح کرتے رہیے۔ سورہ کے خاتمے پر قریش کو متنبہ کیا کہ یہ قرآن اللہ کا باعزت کلام ہے جو شیاطین کی مداخلت سے بالکل محفوظ ہے، اس کو صرف پاکیزہ ہی ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو کیا تم لوگ اس کلام سے منہ پھیر رہے ہو جو حقیقی ہدایت ہے؟ یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے توجہی کرتے ہو؟ تم نے اس کو جھٹلانے کا مشغلہ اپنا رکھا ہے۔ اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنا خیال میں سچے ہو تو بتاؤ، جب مرنے والے کی جان حلق میں اٹکتی ہے اور تم ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہتے ہو، اس وقت تمہاری نسبت ہم اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔
مگر تم کو نظر نہیں آتے، تو اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ مرنے والا اگر نیک ہے تو وہ راحت، عمدہ و رزق اور نعمت بھری جنت میں ہوگا، اگر جھٹلانے والا گمراہ ہے تو اس کے لیے کھولتا پانی ہے، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ بات ہو کر رہے گی، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تسبیح کیجیے۔ اس کے بعد سورہ الحدید میں مسلمانوں کو خطاب کر کے ان کو سابقون الاولون کی صف میں اپنی جگہیں بنانے پر ابھارا ہے، یعنی وہ جو حق پہنچتے ہی سب سے آگے بڑھ کر اسے قبول کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ بتایا کہ جس زمانے میں حق مغلوب ہے، اس کے غالب آنے کا دور دور پتہ نہیں ہے، اسی زمانے میں اپنی جان اور مال اس کے لیے کھپا دو۔ ایسے لوگوں کا مرتبہ ان سے کہیں اونچا ہوگا جو حق کو غالب آتا دیکھ کر اس کے لیے خرچ کریں یا جانیں سپرد کریں گے۔ اگرچہ اللہ کا وعدہ دونوں سے اچھا ہے، مگر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا گیا، اگر دنیا کی محبت میں پھنس کر تم نے آخرت کی ابدی بادشاہی حاصل کرنے کا حوصلہ کھو دیا تو یہود کی طرح تمہارے دل بھی سخت ہو جائیں گے اور تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوا۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور اللہ اس کو کئی گنا کر کے اسے لوٹا دے؟ قیامت کے دن مومنین کے آگے پیچھے نور دوڑ رہا ہوگا، انہیں جنت کی خوشخبری دی جائے گی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ منافقین اندھیرے میں کہیں گے ہمیں بھی تھوڑی سی روشنی دے، وہ جواب ملے گا پیچھے ہٹ جاؤ۔ ان کے درمیان دیوار حائل ہوگی، ایک طرف رحمت دوسری طرف عذاب ہوگا۔ وہ مومنوں کو پکار کر کہیں گے ہم تو دنیا میں تمہارے ساتھ تھے۔ وہ کہیں گے مگر تمہیں شک تھا، جھوٹی توقعات میں پڑے رہے، دھوکے باز نے تمہیں دھوکے میں رکھا۔ آج تم سے اور کافروں سے کوئی فدیہ نہ لیا جائے گا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں اور حق کے آگے جھک جائیں؟ مسلمانوں کو ان کی طرح نہیں ہونا چاہیے جنہیں کتاب دی گئی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، آج ان میں اکثر فاسق ہو گئے۔ افسوس کہ مسلمان آج انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ان لوگوں کے خیال کی تردید کی گئی جو مذہب کے رہبانی تصور کے تحت جہاد، اس کے لیے خرچ کرنے کو دنیا داری سمجھتے تھے اور مسلمانوں کو جہاد کے شوق پر لعن طعن کرتے تھے۔ فرمایا بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل و ہدایت کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ کتاب اور شریعت اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو سکیں، اور لوہا بھی اتارا جس میں بڑی قوت بھی ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے بہت سے فائدے بھی ہیں، اور اس سے اللہ نے یہ بھی چاہا کہ وہ ان لوگوں کو نمایاں کر دے جو بے دیکھے اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یعنی لوہے کی طاقت سے ان کے دین کو قائم کرتے ہیں، حالانکہ اللہ اور رسول غیب میں ہیں۔ بے شک اللہ بڑا ہی زوراور اور غالب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی امت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم اور ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اللہ کی پیروی کی رافت اور رحمت رکھی اور رحمانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے تو ان پر صرف اللہ کی خوشنودی کی طلب فرض کی تھی، تو انہوں نے اس کے حد درجہ جیسا کہ ملحوظ رکھنا چاہیے تھے نہیں رکھے۔ 23ویں تراویح کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمارے ملک، امت اور شہر کے حالات درست فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔